اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد حرام میں نہایت محترم، بابرکت اور فضیلت والی چیزوں میں سے ایک چیز حجر اسود ہے، جو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ یہیں سے بیت اللہ کے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور یہیں طواف ختم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں اس کے لیے رکن یعنی کنارے یا کونے کا لفظ آیا ہے، بعض میں اسے حجر یعنی پتھر کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اسے حجر اسود یعنی سیاہ پتھر کہا گیا ہے، اور عام طور پر یہی معروف ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ جنت کا پتھر ہے، اور جنت کے پتھروں میں بھی اعلیٰ قسم کا پتھر یعنی یاقوت کی ایک قسم ہے۔ حجر اسود جنت کا یاقوت ہے۔ ابتدا میں یہ نہایت روشن اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ اس سے روشن ہو جاتا۔ اس کی تیز روشنی کے سبب کوئی اسے نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چونکہ اسے دنیا میں لوگوں کے درمیان رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی ختم فرما دی اور اسے بے نور کر دیا۔ بعض احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اسے بے نور اور سیاہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، حجر اسود جنت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، بے شک حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت یعنی قیمتی پتھر ہیں۔ اللہ نے ان کی روشنی ختم فرما دی، اگر وہ ان کی روشنی ختم نہ فرماتا تو یہ دونوں پتھر مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دیتے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اگر جاہلیت کی گندگی حجر اسود کو نہ پہنچتی تو جو بھی مصیبت زدہ اس کو چھوتا وہ شفا پا جاتا، اور زمین میں جنت کی چیزوں میں سے اس کے سوا کوئی نہیں۔ دوستو، حجر اسود کی سفیدی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تھا تو نہایت سفید تھا۔ دودھ اور برف کی سفیدی بھی اس کے مقابلے میں کمتر تھی۔ پھر بنی آدم کے گناہ اور کفر و شرک کی گندگی کے سبب یہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا اس حال میں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک روایت میں اسے برف سے زیادہ سفید کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، حجر اسود ابتدا میں برف سے زیادہ سفید تھا، یہاں تک کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ گناہوں سے بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے حجر اسود کی سیاہی سے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پتھر جیسی سخت چیز پر انسان کے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں تو انسان کا دل کیوں کر اس سے متاثر اور سیاہ نہ ہوگا، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ دوستو، حجر اسود کے نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے۔ حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان کر سینے سے لگایا اور ان سے انس حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے منسوب ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبل ابی قبیس مسجد حرام سے متصل پہاڑ پر روشن چمکتا ہوا 40 برس تک رہا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اسے وہاں رکھ دیا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جبل ابی قبیس میں محفوظ کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کی جگہ تک پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے اس جگہ رکھ دوں جو لوگوں کے لیے طواف کی علامت بن سکے، اور وہ اس جگہ سے طواف شروع کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی میں پتھر کی تلاش کے لیے نکلے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر اترے۔ ادھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی سے ایک پتھر لے کر آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک پتھر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جس نے مجھے نہ تمہارا محتاج بنایا اور نہ تمہارے پتھر کا، جبرائیل اسے لے کر آئے۔ دوستو، روز محشر میں حجر اسود کی گواہی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ قیامت سے قبل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور روز قیامت بالکل اسی طرح حاضر ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے گویائی مل چکی ہوگی اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے دنیا میں بوسہ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور اسی طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور جن لوگوں نے حق کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہوگا ان کی گواہی دے گا۔ دوستو، دعاؤں کی قبولیت اور آنسو بہانے کی جگہ کے بارے میں حجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے۔ یہاہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے، اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بار حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا تھا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی معلوماتی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دوستو، اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور پاس موجود بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی وکی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ والسلام۔